السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی آج تھا جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن ماشاءاللہ سے بڑا ہی مبارک ہوتا ہے، اور جیسے کہ ماہ محرم کا جمعہ تھا تو پھر اس کی فضیلت بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو ماہ محرم کے جمعے میں کوئی بھی بہترین سے بہترین آپ کوئی بھی اپنی ضرورت، کوئی خواہش کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جمعہ کا دن تھا تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ دعا مانگنے کے لیے آپ کو۔ تو میں پڑھی تھی جمعہ کی نماز۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے آج یہ شیئر کرتی ہوں کہ جمعہ کے دن ماہ محرم میں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تو جی جمعہ کے دن پہلے جمعہ کی نماز ادا کی، اور جو ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تو ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، مہینہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اور جیسے کہ کوئی بھی مہینہ، مطلب کہ ماہ محرم کا بھی ماشاءاللہ سے ظاہر بات ہے اس کی بھی ہے بڑی فضیلت ہے، لیکن مہینے تو سارے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں باہر کبھی بھی نہیں جاتی جمعہ کی نماز پڑھنے، چاہے رمضان ہو چاہے نہیں، لیکن ہم گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جی میں جمعہ کی نماز پڑھ رہی تھی، اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آج کے دن ہمیں جمعہ والے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ تسبیحات بھی پڑھنی چاہیے، اور جمعہ کی نماز کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جو ہے ہم پر فرض ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن پھر بھی جو جمعہ کی نماز ہے اس کا ایک الگ ہی زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں ضرور جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، چاہے کوئی گھر میں پڑھے چاہے کوئی باہر جا کے پڑھے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور اس جمعہ کی نماز کے بعد اور جمعہ والے دن ہمیں تسبیحات بھی پڑھنی چاہیے۔ تو جی سب سے پہلے تو میں تو پڑھتی ہوں استغفار کی تسبیح، تو جی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، یہ والی تسبیح بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی جو ہے فرشتوں کی بتائی ہوئی تسبیح ہے، اور کہتے ہیں کہ فرشتے خود بھی یہ تسبیح کرتے ہیں، تو ہمیں یہ تسبیح ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ تسبیح پڑھ کے جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی بھی دعا یہ تسبیح بھی کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ جمعہ کا دن ہو، اور جمعہ کے دن درود پاک کے علاوہ مطلب کہ بغیر تو ویسے ہی دعا ادھوری ہوتی ہے، اور جمعہ کے دن درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، جس قدر بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، بلکہ ٹائم نہیں، ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے، ٹائم تو کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، لیکن ٹائم نکال کے ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے، جس قدر بھی آپ لوگوں سے پڑھا جائے۔ اور اس کے بعد میں پڑھتی ہوں سورۃ کہف، اور سورۃ کہف ہم لازمی جمعہ کو پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو جی ہم مطلب نہ بھی، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ماہ محرم نہ بھی ہو تو بھی ہم یہ سورۃ ضرور پڑھتے ہیں۔ جمعہ والے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ لوگ ضرور پڑھا کریں یہ چیزیں۔ تو آج میں نے اور کوئی ولاگ نہیں بنایا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے یہی روٹین شیئر کرتی ہوں کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو جی ہمیں اس جمعہ والے دن ضرور جو ہے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کے عبادت کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ٹینشنیں اور بہت سے کام ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے، لیکن ہمیں ضرور جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے، اور ہمیں بھی ہر برے وقت میں بھی اور اچھے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی جتنا بھی آپ اپنی زندگی میں ٹائم نکال سکتے ہیں اس حساب سے ضرور اللہ کو یاد کریں، اور نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی کر سکتے ہیں۔ تو جی آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو میں بھی دعا کر رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو یاد رکھوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو جی آپ لوگ